آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں نئی درخواست دائر۔ آئینی ترمیم بنیادی حقوق، آئین اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قلعدم قرار دیا جائے۔ حکومت عدلیہ کی آزادی اور غیر جانبداری میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر سے متعلق آرٹیکل 179 کو بنیادی آئینی ڈھانچہ قرار دیا جائے۔ درخواست گزار کی اعلیٰ عدلیہ سے استدعا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں ثانیہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت۔ ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 30 اکتوبر تک توسیع۔ اسد عمر ایوب کی طبیعت ناساز، علیمہ خان، عظمیٰ خان، اعظم سواتی گرفتار ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے تو ملزمان کی حاضری معافی کی درخواست دائر۔ بلوچستان میں اعلیٰ افسران کی تعیناتی حساس ادارے کی ویریفیکیشن سے مشروط۔ گریڈ 17، 19 اور اس سے اوپر کے افسران کی تعیناتی ویریفیکیشن کے بعد کی جائے گی۔ محکمہ SNGAD نے حساس ادارے کی بطور اسپیشل ویٹنگ ایجنسی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کے 2 حادثات، 6 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ شیخوپورہ کوٹ عبدالمالک موٹر وے انٹرچینج پر ٹویوٹا وین اور مسافر بس کی ٹکر، 5 افراد جاں بحق، 10 شدید زخمی۔ برے والا میں معصوم شاہ روڈ پر تیز رفتار کوچ نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا، 6 سالہ طالبہ ایمان فاطمہ جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی۔ کاروبار کے آغاز پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ 100 انڈیکس میں 494 پوائنٹس کا اضافہ، پہلی بار 85,000 کی حد عبور کر لی گئی۔ طوفان الاقصی کے 1 سال مکمل ہونے پر آل پارٹیز کانفرنس اعلامیہ جاری۔ اسرائیل کی فلسطین پر وحشیانہ جارحیت اور نسل کشی پر گہری تشویش کا اظہار۔ صہیونی ریاست علاقائی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر سمیت بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اسکولوں، اسپتالوں، عبادات گاہوں، پناہ گاہوں اور پناہ گزین کیمپوں پر صہیونی حملوں کی مذمت۔ فلسطینی عوام کے خلاف بربریت کو ختم کرنے اور غیر مشروع جنگ بندی کا مطالبہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ 8 ملکوں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ 2 ممالک کے وزرائے خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی۔ اجلاس کے موقع پر وفاقی دارالحکومت راولپنڈی میں 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات کا اعلان۔ آپ کو پکار رہے ہیں کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں۔ تو ایسی UNO کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، جو جہاں ظلم ہوتا ہے اس کو روک نہ سکے۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ غزہ میں ظلم کی انتہا ہو گئی، دنیا خاموش اور اقوام متحدہ بے بس بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسی اقوام متحدہ کا کیا فائدہ جو اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی۔ اسلامی ممالک اپنی قوت آج استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ ہم نے فلسطین کے معاملے کو دنیا میں اٹھانا ہے۔ ہم عالمی سطح پر سفارتی جنگ لڑنے کو تیار ہیں۔ اگر باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہوگی تو سب وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ بین الاقوامی قوتوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی سیاسی جماعتیں شاید ایک پیج پہ نہیں ہیں۔ آج کا اس فورم پہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہاں موجود ہیں، ہم ایک واضح پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی بحث پر تعجب ہوتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو مغرب کا ناجائز بچہ کہا۔ امت مسلمہ نے جس غفلت کا مظاہرہ کیا اللہ کی نظر میں جرم ہے۔ ہم پاکستانی بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ قرارداد پاکستان کے تناظر میں ہم اسرائیل کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے۔ دو ریاستی حل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پاکستان اپنی پرنسپل پوزیشن سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اور میرا تو مطالبہ ہے کہ حماس کا آفس ہونا چاہیے پاکستان میں۔ ڈرنا کس چیز کا ہے؟ 2006 میں حماس الیکشن جیتی تھی، قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے۔ اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔
فلسطینی عوام کی واحد سپورٹ ایران ہے، اس جنگ میں شکست اسرائیل کا مقدر ہے۔ سینیٹر بابر عوان کی پروگرام جمہوریت امیر عباس کے ساتھ میں گفتگو، کہا کہ 1948 سے تاثر تھا کہ اسرائیل کے اندر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، ایران نے غلط فہمی بھی دور کر دی۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کو 1 سال مکمل، صہیونی فوج نے 1 سال میں غزہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ وحشیانہ حملوں میں غزہ عمارتوں کا قبرستان بن گیا، ملبے تلے 10,000 سے زائد فلسطینیوں کی لاشیں اب بھی موجود۔ غزہ میں مجموعی طور پر 41,909 فلسطینی شہید اور 97,300 زخمی ہو چکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی بحالی اور تعمیر نو میں 14 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی بمباری سے 1,63,000 عمارتیں تباہ ہوئیں۔ آپریشن طوفان الاقصی کے 1 سال مکمل ہونے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا پیغام۔ عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا کہ آپریشن طوفان الاقصی نے غاصب صہیونی ریاست کی حقیقت آشکار کر دی اور اس کو 70 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ پیغام جاری کرنے کا ٹائم بھی 6:59 رکھا گیا ہے۔ 2023 میں حماس نے اسرائیل پر حملہ، اس وقت بھی ٹائم 6:59 ہی تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ فلسطین اسرائیل جنگ میں کئی شہریوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے حصول کے لیے کام بند نہیں کریں گے۔ ترک صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو غزہ کا قصائی قرار دے دیا، کہا فلسطینیوں کی نسل کشی پر اسرائیل کو قیمت چکانی ہوگی۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے نتن یاہو کا موازنہ نازی جرمنی ایڈولف ہٹلر سے کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، چینی سفیر کو کراچی میں ناخوشگوار واقعے میں ملوث ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی یقین دہانی، کہا پاک چین کے تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں موجود ہمارے چینی بھائیوں کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان کی ترقی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی، ان کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں تو چھپ گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو، کہا کہ پی ٹی آئی والے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر ان کی توجہ نہیں ہے، پی ٹی آئی والے تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ 8 ملکوں کے سربراہان شرکت کریں گے، 2 ممالک کے وزرائے خارجہ کی سطح پر نمائندگی ہوگی۔ اجلاس کے موقع پر وفاقی دارالحکومت راولپنڈی میں 14 سے 16 اکتوبر تک تعطیلات کا اعلان۔ مہنگائی میں کمی کے حکومتی دعوے دھرے رہ گئے، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں مزید اضافہ، کوئٹہ میں دالوں اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی قوت خرید ختم کر دی۔ دال چنا 520 روپے فی کلو، آٹے کا تھیلا 2000 روپے سے بڑھ کر 2400 روپے ہو گیا۔ مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں ادویات کا فقدان، مریض دربدر دھکے کھانے پر مجبور، میڈیکل اسٹور منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے، مریضوں کو مشکلات، شہریوں کا متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کوٹ کی شاہی بازار کے مقام پر درگاہ عالیہ لوح صاحبان کی قدیمی مسجد، پلر یعنی تھمبو والی مسجد، جہاں آج بھی علم و ادب کا درس دیا جا رہا ہے۔ جامع کراچی کے کھیل کے میدان جنگل میں تبدیل، بد انتظامی کے باعث طلبہ کرکٹ، ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کو ترس گئے، سالانہ وصول کی جانے والی اسپورٹس فیس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ اور ملتان اسٹیڈیم میں جاری پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ کا دوسرا دن، پہلے روز گرین شرٹس نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنائے تھے۔